قبولیت مجلس کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في عذاب المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقال المولانا الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه إذا عرفوه عبدوه إذا عبدوه استغنوا عمن سواه۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس 5 روزہ مجالس کے لیے سورہ ذاریات کی مشہور و معروف آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ ارشاد رب العزت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ساتھ میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی نورانی حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں خود سرکار کا ارشاد ہے کہ ما خلق اللہ العباد، اللہ نے تمام بندوں کو خلق نہیں کیا الا لیعرفوہ، مگر اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ اگر معرفت حاصل کریں گے تو مولا فرما رہے ہیں کہ اذا عرفوہ عبدوہ، جب اس کو پہچانیں گے تب اس کی عبادت کریں گے۔ عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اذا عبدوہ، جب اس کی عبادت کریں گے استغنوا عمن سوا، اس کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو بے نیازی ہے یہ مضمر ہے اس بات میں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی عبادت اس بات میں مضمر اور چھپی ہوئی ہے کہ اس کو پہچان کر اس کی عبادت کی جائے۔ اور یہ کوئی بھی نہیں بچتا ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جس کو بھی اللہ نے بندہ بنایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ما خلق اللہ العباد، اللہ نے خلق ہی نہیں کیا اس لیے بندوں کو مگر یہ کہ اس کو پہچانے، اور پہچانے تو اس کی عبادت کرے، اور جب عبادت کرے تو اس کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جائیں۔ یہی مضمون اور یہی بات آیت میں بھی درج ہے۔
آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے جس طرف امام حسین اشارہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمام جنوں کو، میں نے تمام انسانوں کو خلق نہیں کیا الا لیعبدون، صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر میں یہاں تک پہنچ سکا اس مقدمے کے بعد کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خود عبودیت ہمارا موضوع تھا، معرفت بندگی اور معبود، تو ایک حصہ کے معرفت بندگی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جتنا بندہ ہونا سمجھتے چلے جائیں گے اتنا ہی معبود کی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود کو اس کا بندہ سمجھیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو غلام، اس کو اپنے آپ کو اس کا غلام جانیں۔ جتنا آپ اور ہم اس کو اپنا آقا اور خود کو غلام جانتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہم اس کو پہچانتے چلے جائیں گے۔ ظاہر اسی بندگی میں چھپی ہوئی ہے اس کی معرفت، جو حدیث پڑھ کے کہتی ہے، معروف حدیث ہے کہ من عرف نفسا عرف ربا، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو یہ خود ہی کس چیز میں چھپی ہوئی ہے؟ رب کو پہچاننے کی معرفت کس میں چھپی ہوئی ہے؟ اسی غلامی میں، اسی بندگی میں، اسی، اور میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً معنی کیا کہ بندگی کا اور عبودیت کا کوئی اور معنی نہیں ہے، قلب میں وہ کیفیت ایجاد ہو جانا کہ حاکم اعلی اور حاکم برحق کے ہر حکم پر بے چون و چرا سر جھکا کر عمل کرنا۔ ہدف یہاں ہے، یہاں تک پہنچنا ہے کہ جو عبودیت اور بندگی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دل میں اس کو وہ کیفیت کا ایجاد ہو جانا کہ انسان کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سرپیچی ختم ہو جائے انسان کے وجود میں، کیونکہ انسان سرپیچی کرتا ہے، اسی وجود میں بغاوت بھی موجود ہے، اسی وجود میں سرپیچی بھی موجود ہے، اور اسی وجود میں مالک حقیقی کی بندگی بھی موجود ہے۔ یہ تو ہر انسان کی اپنی تربیت اور اپنی معرفت میں منحصر ہے کہ آیا وہ اپنے وجود کو بغاوت اور سرپیچی کے حوالے کرتا ہے یا بندگی معبود کے حوالے کرتا ہے۔ اختیار انسان کے پاس ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اختیار کس چیز کا ہے؟ اختیار اسی بندگی کا ہے کہ چاہے بندگی کرو، اور بندگی میں نے آپ کی خدمت میں ایک عرض کیا ایک لفظ کہ بندگی میں بھی اختیار ہے معبود کے انتخاب کا، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندگی سے باہر نکلیں، امکان ہی نہیں ہے کہ کسی وقت کسی لمحہ کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ ہم بندگی نہ کر رہے ہوں۔ حتیٰ سوتے وقت بھی جو ہمارے سونے کا طریقہ ہے اور سونے کا جو ہمارے ذہن میں ہدف ہے، پانی پیتے وقت جو ہدف ہے وہ خود بتاتا ہے کہ ہم بندگی معبود کر رہے ہیں، معبود حقیقی کر رہے ہیں یا غیر حقیقی کر رہے ہیں۔ کوئی زندگی کا کوئی مرحلہ بچتا نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا کام خالی نہیں ہو سکتا۔ بس دو ہی حالتوں پر منحصر ہوگا، یا وہ اللہ کی بندگی ہوگی یا غیر اللہ کی بندگی ہوگی، اسے تیسری کوئی کیفیت ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ پوری زندگی انہی دو مرحلوں پر گزرتی ہے، یا انسان اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے یا غیر اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اور غیر اللہ کی تو تفصیل بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے اس میں سب سے اہم انسان اپنی نفس اور اپنے ہوا اور ہوس کی پیروی کر رہا ہو، کہ نہ ماننے کو تیار ہو اللہ کی، تو جب اللہ کی نہیں مانے گا تو کسی کی تو مانے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی نہ مان رہا ہو۔ مسئلہ سارا پلٹ کے وہاں جاتا ہے کہ تم یہ بتاؤ، انسان یہ بتائے کہ تمہارا معبود کون ہے جسے تم نے انتخاب کیا۔ اور ظاہر ہے پھر یہاں سے ایک معبود کا معرفت کا باب کھلتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کمال مطلق کو چھوڑ کے کسی اور کو کیوں معبود قبول کرے انسان۔ وہ جو غنی علی الاطلاق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ حکم بھی دے، ہے نا؟ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کے پاس ربوبیت ہے، ربوبیت میں خالقیت بھی چھپی ہوئی ہے، رازقیت بھی چھپی ہوئی ہے، اسی ایک ربوبیت کے اندر کہ پروردگار خلق بھی کرتا ہے، اور پروردگار دو لفظ جو رازق کے معنی میں شاید پتہ نہیں عرض کیا کہ نہیں کیا، ایک خالق ہے وہ،
ایک ہلکا تھا خالی معرفت پروردگار کے بات کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ وہ خالق ہے ہمارا، کون انکار کرے گا اس کو؟ کوئی نہیں انکار کر سکتا. لیکن اس کے خالق ہونے کا کمال یہ ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے خلق کر کے چھوڑ دیا ہے ہمیں. سوال جواب کی بات نہیں کر رہا کہ سوال جواب کرے گا، جزا سزا کی بات نہیں کر رہا. آیا ہمیں بنا کے اس نے چھوڑ دیا ہے. خالی اس کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، بس. ایسا نہیں ہے، خالق ہونے کا مکمل تقاضا پورا کیا ہے اس نے. ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات میں انتخاب کیا ہے اس نے. تمام مخلوقات میں جو انتخاب ہوا ہمیں اس نے انسان بنایا. لیکن جہاں بنایا ہے، خالی بنایا نہیں ہے. خالق ہونے کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور سب سے اچھا بنایا ہے. اگلا مرحلہ یہ کہ بنا کے چھوڑا نہیں ہے، ہمیں باقی رہنے کے لیے سارا انتظام کر کے دیا ہے، جس کی تفصیلات اپنے مقام پر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خالی بنا کے چھوڑا اس نے؟ بنا کے تھوڑی چھوڑا ہے. بنانے کے بعد جو جو میرے باقی رہنے کے لیے ضروری تھا اس نے سب فراہم کیا ہے. بس یہ لفظ اگر انسان محسوس کرے کہ وہ خالق نہیں ہے، خالق وہ ہوتا ہے جو بناتا ہے، وہ رازق بھی ہے. رازق کون ہوتا ہے؟ جو بناتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے، بچانے کا بھی اہتمام کرتا ہے. وہ خالی بنا کے چھوڑا نہیں ہے اس نے، مجھے بنانے کے بعد اس نے میرے بچے رہنے کا انتظام کیا ہے. اور ظاہر پوری فہرست ہے جس سے عبودیت کا درک ہوتا ہے، جس پہ توجہ کرنا شروع کرے انسان. پہلے یہ کہ میں نہیں تھا، اس نے مجھے بنایا. دوسرا مرحلہ یہ کہ مجھے بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں نا، مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، تو خالی مجھ اکیلے کے دید دیکھیں، خالی تو نے خالی مجھ اکیلے کے لیے اتنی بڑی کائنات بنائی. یہ ہوا کا چلنا، یہ پانی کا سلسلہ، یہ حرارت کا سلسلہ، یہ تو سامنے کی موٹی موٹی چیزیں. ماں باپ کا سلسلہ، میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن سوچے نا عبودیت کا جو کیفیت ایجاد کرتا ہے وہ اصل کیا کرتا ہے؟ وہ انہی نعمات کا احساس ہے جو انسان کے دل میں عبودیت ایجاد کرتا ہے. جتنا وہ ان نعمتوں پہ توجہ کرتا چلا جائے گا، خود بخود اس نعمت دینے والے کا جو عظمت ہے اور اس کی خشیت جو ہے وہ خود اس دل میں آتی چلی جائے گی. اور انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے احساس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے احساس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر چونکہ فطرتاً شکر گزاری ہے. آپ بتائیے شکر گزاری فطریات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ شکر گزاری فطری جذبوں میں سے ایک جذبہ کیا ہے؟ شکر گزاری. کہیں سکھایا نہیں جاتا ہے، یہ کہیں کسی اسکول میں پڑھائی نہیں جاتی شکر ادا کرنا. کیسے تو پڑھایا جائے گا کہ کس کا کیسے شکریہ ادا کرو، لیکن خود شکر گزاری انسان کے اندر فطری ہے. جیسے پیاس لگنا فطری ہے، جیسے بھوک لگنا فطری ہے، ایسے ہی حص سے شکر گزاری انسان کے اندر فطری جذبہ ہے کہ انسان شکر گزاری چاہتا ہے. جو بھی اس پر احسان کرتا ہے فوراً انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرو. کرتے ہیں نا، یہ فطری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان نعمتوں کا احساس کرے گا اور اسے یہ بھی علم ہو کہ یہ کسی بنانے والے نے بنائی ہیں، اور یہ بھی احساس ہو کہ یہ سب میرے بقا کے لیے بنائی ہے، تو اس کی حصے شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خالق کی بارگاہ میں، رازق کی بارگاہ میں احساس عبودیت ایجاد کر کے سر کو جھکا دے. ہے کہ نہیں؟ اور سارے پورا سبجیکٹ ہے باقاعدہ شکر گزاری. تو ایک لفظ خالی آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود پڑھے محمد وآل محمد. میں عرض کروں بچوں کو سمجھانے کے لیے، خالی بچوں کو بات پہنچانے کے لیے، سمجھ تو رہے ہیں بچے، کہ یہ بتائیے کہ جو شکر گزاری کی حص ہے، یہ جب آپ جاتے ہیں کسی تقریب میں، سب سے پہلے تقریب میں پہنچ کر اگر انسان واقعی شریف ہے اور واقعاً شرافت کا حامل ہے،
سب سے پہلے تقریب میں پہنچ کے کس کو ڈھونڈتا ہے؟ سب سے پہلے کسی تقریب میں جا کے کس کو ڈھونڈتا ہے؟ کہا سب سے پہلے جا کے تقریب میں میزبان کو تلاش کرتا ہے۔ میزبان کو کون تلاش کروا رہا ہے؟ یہ میزبان کو آپ کو کون تلاش کروا رہا ہے؟ کہا میزبان کو اندر سے کچھ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرو جا کے جس نے ہمیں عزت اور احترام دیا ہے۔ سب سے پہلے اس تقریب میں جا کے اس کا شکریہ ادا کرو جس نے اتنے ساروں میں سے مجھے بلایا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ یہ انسان کے وجود میں، فطریات میں سے، فطری جذبوں میں سے ہے کہ وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہاں جا کر مہمانوں کی ایک فہرست ہے، اب اس مہمانوں کی فہرست میں جب مہمانوں میں جا کے دیکھا، کہاں یہاں تو انبیاء بھی ہیں بھائی، یہاں تو اولیاء بھی ہیں جنہیں اس نے خلق کیا ہے، جن کو انہوں نے باقی رکھا ہے۔ پھر سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا کہ جہاں دیکھا کہ اس تقریب میں جہاں انبیاء خلق ہوئے، انبیاء رازق کے ذریعے سے باقی رہے ہوں، اولیاء باقی رہے ہوں، وہاں اس نے مجھے بھی خلق کیا ہے۔ کیسا احساس ہوگا پھر شکر گزاری کا؟ اندر ہوگا نہیں احساس ایجاد ہوگا؟ احساس ہی تو نہیں ایجاد ہو رہا۔ جو عبودیت کی طرف انسان معبود کی طرف نہیں بڑھ پا رہا، اس کا ایک مسئلہ اس کی توجہ ہے، دوسرا مرحلہ پھر ان احساسات کو ایجاد کرنا ہے جو اس کے اندر رکھے ہیں اللہ نے۔ اس میں سے ایک شکر گزاری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اس ساری محفل میں جا کے دیکھا، بس آپ کے تنوع کے لیے اور آپ کے جوش کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جا کے ساری محفل میں دیکھا سب کچھ وہ موجود ہے جو مجھے چاہیے۔ تصور کریں جو کچھ میری ضرورت تھی وہاں یوں سمجھے فری لگا ہوا سب۔ کیا چاہیے تمہیں بھائی؟ آرام کے لیے کیا چاہیے؟ محنت کے لیے کیا چاہیے؟ آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ اور سارے وہاں موجود ہیں، نعمات موجود ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب جب دیکھتا ہے کہ میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں، تو اب آپ بتائیے، پہلے تو فقط میزبان کو ڈھونڈ رہے تھے بغیر معرفت کے، لیکن جیسے ہی اس دعوت کو ہم نے دیکھا اور اس دعوت میں ہم نے جا کے دیکھا کہ بھئی یہاں تو میری ساری ضروریات کا اہتمام ہے، خالی زمین پر احترام کا اہتمام نہیں ہے، مرنے کے بعد اور اس کے بعد بھی احترام کا انتظام ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پہلے والی صورت ہوگی، مالک کو ڈھونڈنے کی، میزبان کو ڈھونڈنے کی پہلی والی کیفیت ہوگی کہ بھئی اس کو ڈھونڈیں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ جب دیکھا کہ نہیں یہاں تو سب کچھ موجود ہے، جو کچھ مجھے باقی رکھ سکے، اگلا لفظ کہہ رہا ہوں، خالی جو مجھے باقی رکھ سکے خالی وہ نہیں ہے، اور وہ بھی خالی وہ نہیں ہے جو میرے بدن کو باقی رکھ سکے خالی۔ کہا بدن کے ساتھ ساتھ ہر کچھ وہ موجود ہے جو میری روح کو باقی رکھے۔ پانی اگر بدن کو بچاتا ہے تو ولایت روح کو بچاتی ہے۔ اس دسترخوان پہ پانی بھی موجود ہے، ولایت بھی موجود ہے۔ احساس ایجاد کیسا ہوگا مالک کے احسان کا؟ پھر کہاں جائے گی بات؟ انسان سوچے تو صحیح۔ اللہ آیت اللہ مکارم شیرازی کے وہ بقول ان کے کہہ لگے خالی اللہ کی بارگاہ میں جہاں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، خالی اس ساری دنیا کو دسترخوان الہی تصور تو کرو۔ جو بھی چاروں طرف نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، جو بھی چاروں طرف نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، جو ہمارے وجود میں نعمتیں اور رحمتیں بکھری ہوئی ہیں، خالی اس کو دسترخوان الہی تصور تو کرو کہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دسترخوان ہے، سب اس کے اوپر ہے۔ بس ایک لفظ اور کہوں، اس بحث کو کلوز کروں۔ آپ یہ بتائیے، شادی کی تقریب کو مثال پہ لے لیتے ہیں۔ شادی میں ایک تو میزبان ہوتا ہے بھائی، لیکن ایک مہمان ہوتا ہے۔ مہمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام مہمان ہوتے ہیں، ایک خاص مہمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شادی کے اندر جب جائیں گے، بھئی جس کی وجہ سے شادی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دسترخوان بچھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے میزبان نے ان کو بھی بلایا ہو جن کو نہ بلانا چاہ رہا ہو،
کہا ان کو بھی بلایا ہے کہ جن کو نہ بلانا چاہ رہا ہو، اور ان کو تو بلایا ہی بلایا ہے جن کو بلانا چاہ رہا ہو۔ یہ سارے عام مہمان اپنی جگہ پر، یہ خاص مہمان کی وجہ سے اس نے چاہا ہے کہ سب کو خیرات میں سب کچھ تقسیم کرے گا۔ ارے کائنات میں مجھے کوئی بتائے تو وہ خاص مہمان کون ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سارا دسترخوان بچھایا ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حدیث قصہ آواز دیتی ہے یا یہ صرف اور صرف یہ 5 ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک لفظ اور آگے کہوں، آج کا زمانے کا امام کے لیے یہ کائنات کا بچھا ہوا دسترخوان جو اللہ نے نعمتوں سے سرفراز کرایا ہے، اس کا مہمان حقیقی اور اصلی کوئی ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو غیبت میں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ کیا ہے احساس؟ جب نعمتوں کو دیکھیں گے تو نعمتوں میں احساس ہوتا ہے، احساس سے شکر گزاری ایجاد ہوتی ہے۔ نعمات کے سلسلے سے خود بخود انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ شکر مجبور کرتا ہے انسان کو جھکنے کے لیے، شکر منعم کے آگے جھکاتا ہے، خود بخود جھکاتا ہے، لا محالہ جھکاتا ہے۔ تو اگلا مرحلہ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ شکر گزاری کو محفوظ کریں، اس پر محنت کریں، اس پہ کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ شکر کرنے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ البتہ قرآن میں اللہ کی جانب سے شکوہ موجود ہے، میرے شکر کرنے والے بندے قلیل ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد، اس قدر سب کچھ دینے کے بعد بھی شکر نہ کرے آدمی۔ عملی طور پر روزانہ انسان خالی شکریانے کا سجدہ کرنا شروع کرے، ویسے تو کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ کریں۔ آج ہی ایک جگہ پڑھ رہا تھا، آقا بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ کیا کریں؟ یہی بات تھی کہ عبادت کا نور، عبودیت کا نور جو ہے نا، وہ قلب میں اور زیادہ تمازت کے ساتھ چمکے، اور زیادہ بھرپور چمکے۔ اس پر پہلے تو آقا بہجت نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے معلوم ہے تمہیں روایات کی روشنی میں بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو بہت زیادہ یہاں عبادت کرتے ہوں گے لیکن نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ بھئی ہمارا نام اعمال روزانہ جو ہے نا وہ فل ہو رہا ہے، وہ سب کچھ فل ہو رہا ہے، سب کچھ فل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا درست ہے، کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عبادات کر رہے ہو، ظاہر میں جو عبادات کر رہے ہو انہی پر اکتفا کیوں کر رہے ہو؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں بقیہ زندگی میں کس کے بندے ہو؟ بنیادی بات ہے یہ۔ مسجد میں آئے تو اللہ کے بندے، مجلس میں آئے تو اللہ کے بندے، اور بقیہ زندگی میں کس کے بندے ہو بھائی؟ کہ بھائی جو نوکری جس نے دی ہوئی اسی کے بندے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کا باس کون ہے، ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اسے سمجھ رہے ہیں جس نے جاب دی ہوئی ہے، ارے یہ بھی باس ہے، اس کی بھی بات ماننی ہے۔ لیکن مسئلہ تو سارا یہی تو پھنستا ہے اس آیت کے اندر۔ اگر پروردگار نے یہ کہا ہوتا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ فِي الْمَسَاجِدِ لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں سب کو اس لیے خلق کیا کہ مسجد میں آگے میرے بندے بن جائیں۔ یہ کہا ہے آیت نے، فِي الْمَجَالِسِ الْحُسَيْنِ يَعْبُدُونَ، جب حسین ابن علی کی مجلسوں میں آئیں تو کیا ہو جائیں؟ میرے بندے ہو جائیں۔ یہ کہا ہے اللہ نے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کو محسوس کرے آدمی۔ خدا نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنوں تمام انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کرے۔ یہ جو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہا ہے نا، کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی زمان بچتا نہیں ہے جہاں مجھے یہ امکان ملے کہ میں اس کا بندہ نہ ہوں۔ اذان کے احترام کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں بہت زیادہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا اس وقت، صرف ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں۔
الا لیعبدون، بس اس لیے ہیں، یہ جو بس اس لیے ہے نا، الا لیعبدون، اللہ نے سب کچھ حل کر دیا ہے، بہت سو کے لیے مشکل کر دی ہے، بہت سو کے لیے بہت آسانی کر دی ہے کہ الا لیعبدون، ہم نے کسی نے اور کے لیے خرچ نہیں کیا، خلق نہیں کیا ہم نے آپ کو، جب خلق نہیں کیا تو یہ سارا رزق کا جو اہتمام ہے کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے، یہ سارا اہتمام اس لیے ہے کہ تم ہماری بندگی کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے گا کہ اس سارے رزق کے دسترخوان سے وہی جائز استفادہ کرے گا جو بندہ الہی ہو، ورنہ ہر چیز کا تصرف جواز سے نکل کے حرام میں چلا جائے گا خود بخود۔ بھائی اس نے یہ پانی بنایا تھا نا، بھائی پانی تو مباح ہے، کہہ لے گا کس کے لیے ہے یہ؟ اسی کے لیے ہوگا نا جس کے لیے اس نے لیعبدون کا ہے۔ پانی پینا جائز رہے گا پھر اگر بندگی نہ کر رہا ہوں؟ سب سے کم ترین مثال اور ضروری ترین مادہ پانی پینے کا حق ہے اس کو کہ جو بندہ نہ ہو۔ کیا خیال ہے یہ جو اس زمانے میں ٹرمپ اور نیتنیاہو پانی پیتے ہیں، جائز ہے ان کے لیے پانی پینا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی سے باہر نکلے ہوئے۔ پانی پینا صحیح نہیں رہ جاتا اگر بندگی نہ ہو، باقی تو پوری زندگی انسان خود ہی حساب کتاب خود ہی کر لے، جہاں کوئی جگہ ملے گی نہیں۔ وہ جیسے وہ کہا نا، اب میں تکرار کرتا ہوں، وہ جو ایک بہت مشہور معروف واقعہ ہے، استاد نے 4 یا 5 شاگردوں کو بلا کے جو کہا کہ یہ مرغی اور چھری لے جاؤ اور جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں کاٹ دینا۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ 4 یا 5 میں سے سارے کاٹ لائے، ایک لے آیا چھری بھی اور مرغی بھی زندہ۔ کہ بھئی کیا ہوا؟ بھئی کسی نے دروازے کے پیچھے کاٹ دی، کسی نے جا کے حمام میں کاٹ دی، کسی نے کہیں گلی میں چھپ کے کاٹ دی، ایک مرغی اور چھری ساتھ لے آیا۔ بھئی تم نے کیوں نہیں کاٹی؟ کہا آپ نے شرط ہی ایسی لگائی تھی۔ کہا میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے کہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، کوئی اور کہا، آپ نے کہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ میں بہت پریشان رہا، میں گیا بھی کہیں نہیں، میں مرغی چھری لے کے بیٹھا رہا یہی سوچتا ہوا کہ آخر وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ احساس کی بات ہے نا یہ، خالی یہ احساس کی بات ہے نا، روکے گی نہ روکے گی غلطی سے، اگر انسان کے ذہن میں دل میں یہ احساس ایجاد ہو جائے۔ خالی ایک ایسی غلط چیز جس کو ایئرپورٹ پر نہ گزرنے دیا جائے، لے جا سکتے ہیں؟ کہا مولانا میٹل ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے وہاں، میٹل ڈیٹیکٹر جو ہے نا وہ جانے نہیں دیتا، وہ ایس ایف والے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس سامان کو بھی پکڑیں گے، ہمیں بھی پکڑیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہا یہ انسان کا بنایا ہوا ایک ایسا آلہ ہے جو غیر قانونی چیزوں کو نہیں لے جانے دیتا۔ سمجھ رہے نا آپ اس کو؟ اس ڈیٹل ڈیٹیکٹر کو پر تو اتنا اعتقاد ہے، وہ جو صاحب الزمان دیکھ رہے ہیں، نکل سکتا ہے کوئی؟ گھر کے اندر چادر کے اندر بھی نہیں نکل سکتا۔ احساس کرنے کا بات ہے، یہ وہ حصہ ہے عبودیت کا جو انسان اس پہ توجہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نعمتوں کا سلسلہ کہ نعمتوں کا احساس ہو جائے، اللہ کے دیکھنے کو حس کر لے آدمی۔ زبانی ہے نا، میں بھی زبانی کہہ رہا ہوں، میں مجھے کون سا حس ہوئی ہوگی یہ بات کہ انسان حس کر لے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ جو ہے نا، وہ انسان جو ہے یہی سوچتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، خود بخود عبودیت ایجاد ہو جائے گی۔ اور وہ عبودیت دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو طے ہے نا، یہاں تو عبادت کرنے آتے ہیں نا، البتہ یہاں بھی بعض لوگ جو ہے نا وسواس شیطانی کا شکار رہتے ہیں، لیکن یہاں پھر بھی محفوظ ہوتے ہیں نا اللہ کے گھر میں۔ مسئلہ تو یہاں تھوڑی ہے، بندگی کرنے کا مسئلہ یہاں تھوڑی ہے، جہاں بیٹھیں چاہے فرش اعضاء ہو چاہے مصلی نماز ہو، مسئلہ یہاں تھوڑی ہے، مسئلہ تو اس کے علاوہ زندگی میں ہے۔ 3 دن میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو خواہشات ہیں ان پہ توجہ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے نعمتوں کا احساس شروع کرے۔ پریکٹیکل یہی ایک راستہ ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ روزانہ انسان توجہ کرے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، روزانہ انسان ہر لمحہ یہ متوجہ رہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔
خود بخود وہ جو قلب عبودیت و بندگی ہوتا ہے خود بخود ایجاد ہو جاتا ہے. خود بخود انسان کے دل میں پھر فیصلہ کرنے کی، جو میں نے کہا تھا دوسری یا تیسری مجلس میں، کہ انسان کی زندگی میں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اس کو کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اس کے اوپر اتنا ارادہ اس کا مستحکم ہو جاتا ہے کہ جو وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس میں خود سمجھنا اور اس تک پہنچنا کہنا بہت آسان ہے. مکس گیدرنگ کا مسئلہ، مثلا مکس گیدرنگ کا مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر واضح ہے، حرام ہے. ایک طرف مکس گیدرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک طرف ذوی الاحرام کا یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے. کیا کریں؟ ایسا رویہ اختیار کریں کہ وہ جو مکس گیدرنگ کرنے پہ تلا ہوا ہے وہ مکمل دین سے منحرف ہو جائے میری وجہ سے. اجازت ہے مجھے اس بات کی؟ تو کیا خیال ہے مولانا پھر شرکت کرنے لگے مکس گیدرنگ میں؟ یہ تو میں نے نہیں کہا ہے. ہوتا ہے نا مشکل. ایک طرف ذوی الحقوق ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ذوی الحقوق پر نگاہ جو ہے وہ اللہ والی یا عبودیت کی نگاہ ہو، یا اس کو انسان اہمیت دے رہا ہو کہ بھائی یہ بھی تو اللہ کا حق ہے. کا سیدھا طریقہ کیا ہے؟ کہا دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک، جس دن شادی ہے پہلے سے جا کے ان کو مبارکباد دیتے ان کے بھائی آپ کے گھر شادی ہے، ہم خوش ہیں آپ کی شادی میں، اللہ آپ کو اور جو ہے نا شادی میں برکت دے، اللہ کی آپ کی تقریب کو جو ہے نا وہ اچھا کامیاب کرے، رحمتیں برکتیں اس میں نازل ہوں اللہ نہ چاہا تو. اور یہ وہ تحفہ تحفہ دے کر گھر پہ آ گئے. اس میں کوئی بات ہے؟ نہ کہ اس طرح جا کے پہلا جملہ یہی کہے گھر پہ بھی جا کے تم نے تو مس گیدرنگ کی ہوئی ہے، میں آؤں کیسے؟ تو پھر کھچاؤ تناؤ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ دین یہ کہتا ہے کہ کم از کم اخلاقی ہے، تو کیونکہ اس وقت یہ سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، ابھی بعد میں سمجھایا جائے گا اس کو. اس وقت جا کے اخلاق کی مار مارو اسے. اس کو جا کے یا گھر پہ تحفہ دے کے آ جاؤ، یا کم از کم شادی، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں شادی کے دروازے تک جاتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ یہاں تک آنا حقوق العباد کی ذمہ داری تھی، اس سے ہم بندوں کو اللہ کے لیے خوش کرتے ہیں، اس سے آگے جانے سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے. آپ معاف کیجیے گا، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا پھر وہاں. یہ تو بہت آسان ہے کہ بھائی مس گیدرنگ میں جو ہے نا وہ احتجاج کرنا ہے کہ کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہے روکنا. لیکن میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. کون سی چیز صحیح فیصلہ کرائے گی؟ عبودیت، پروردگار کی بندگی. جب اس کے حکم پر عمل کرنا چاہے آدمی پھر وہ کامیاب کرا دے گی. الا لیعبدون. کوئی مرحلہ ایسا نہیں بچتا جو اللہ کی بندگی سے خالی ہو سکے. مسجدوں اور امام بارگاہوں کو کہ یہ عبادت گاہیں ہیں، ظاہر ان کی رونق میں، ان کی عبادت گاہوں ہونے میں ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے، اور اس میں رونق میں اضافہ جو ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے. کمال تو یہ ہے نا کہ ہم ہر مکان کو عبادت گاہ بنا دیں. اپنا گھر عبادت گاہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اگر گھر میں سارے گھر والے بندے ہیں اللہ کے، واقعی عبودیت اور بندگی پہ سب مل کر عمل کر رہے ہیں، تو گھر بنے گا نہیں بنے گا عبادت گاہ؟ عبادت گاہ کا تصور کیا ہے؟ مسجد جائیں گے وہ عبادت گاہ ہے خالی، کہ وہ ہے. گھر کیوں عبادت گاہ نہیں ہے؟ کیونکہ بندے نہیں ہیں. میں جیسے لوگ وہاں گھر میں اللہ کے بندے نہیں ہیں. یہ بہت حساس بات ہے، توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے. نوجوانوں کو خصوصاً دقت کرنے کی ضرورت ہے. اسکول، ہاسپٹل، آفس، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں ہم کہیں گے ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اس نے تو کہا الا لیعبدون. تمہیں ہم نے بنایا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو. جتنا ہمارے بندے بنتے چلے جاؤ گے، میں نے کل عرض کیا، جتنے بندے بنتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تمہیں بے نیازی دیتے چلے جائیں گے. تمہیں پرواہ ختم ہو جائے گی لوگوں کی جو تم پر انگلی اٹھاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو ویسی بندگی کرنا جو ہے نا ہنر ہے، حقیقی ہنر ہے، لیکن اتنا ہی پھر اس کا ثمر ہے. باقی وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارتے ہیں. بس میں نے تمام کیا.
وہی لوگ زندہ رہ جاتے ہیں، وہی لوگ ہمارے باقی رہ جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کی بندگی کی ہو۔ اور میں نے عرض کیا ہم اس مسلمہ کو مانتے ہیں، مسلمات میں سے ہے کہ جیسی بندگی کربلا والوں نے کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کربلا والوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، صرف ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ خدا کو خوش کرنا، جو کرنا ہے خدا کے لیے کرنا، چاہے جوان ہوں، چاہے مستورات ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بچے ہوں۔ دربار یزید کے بعد اہل بیت گئے زندان میں، زندان کا زمانہ ہے یہ وہ دن ہے کہ اہل بیت علیہم السلام زندان میں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ زندان میں امام حسین کے کتنے بچے موجود ہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ مردوں میں اکیلے سید سجاد ہیں اور کچھ خواتین ہیں جن کے لیے انما یرید اللہ اتری ہو، جن کے لیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اتری ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے نا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا ہماری مودت کو واجب کرنے کے بجائے ہم پر ظلم کو واجب کرتا، اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا ہوا ہے۔ قید خانے کا عالم جو تاریخ نے مقتل نے نقل کیا، معلوم ہے کیفیت کیا ہے قید خانے کی؟ اس قید خانے میں چھت نہیں ہے۔ جو لوگ سیریا کے شام کے موسم سے واقف ہیں، شام میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے اور اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، جس کال کوٹھری کی چھت نہ ہو۔ اگلا لفظ کہوں، قید خانے میں بھی اسیروں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ روایت کے اعتبار سے دو روایت ہیں نا، اگر وہ روایت کو لیا جائے کہ 1 سال حرم قید میں رہے، لباس تبدیل نہیں ہوا ہے، اس سے زیادہ تو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تصور آپ کے ذہن میں آیا نا قید خانے کا، سوچئے جب وہاں بارش ہوتی ہوگی یا ہوا چلتی ہوگی گرم تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن اس سے زیادہ سنگین معلوم ہے کیا ہے؟ چھت نہ ہونے کا ایک اور مسئلہ۔ جب چھت کھلی ہے تو روزانہ ایک بچی چھت سے گزرتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہے۔ بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ پلٹ کے کہتی ہے بھیا کیا ہم بھی کبھی اپنے گھر کو جائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی قید خانے میں ایک بڑی مصیبت آئی، ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوئے اہل بیت۔ وہ کون سی مصیبت تھی؟ آپ کا دماغ پہنچ گیا نا؟ اہل بیت پر ایک عظیم مصیبت کا افتاد پڑی، معلوم ہے کیا؟ بچی سوتے سوتے بیدار ہوئی۔ ایک زبان پہ کلمہ ہے بچی کے فقط، بابا 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 بابا۔ ام رباب سمجھا رہی ہیں، زینب سمجھا رہی ہیں، سید سجاد سمجھا رہے ہیں، بچی فقط ایک کلمہ ہے جو بار بار کہہ رہی ہے، بابا بابا بابا۔ سید سجاد کے کہنے پہ کہا ارے بھیا ابھی ابھی تو آئے تھے بابا، مجھے لینے آئے تھے بابا۔ بچی کا گریہ بڑھا، یزید تک
تک بات پہنچی۔ یزید کہتا ہے کیا ہوا زندان میں؟ کہا وہ حسین کی یتیمہ باپ کو یاد کر رہی ہے۔ یزید ملعون کہتا ہے جاؤ حسین کا سر لے جاؤ۔ ایک غلاف میں ڈھانک کے حسین ابن علی کا سر لایا گیا۔ اہل بیت سمجھے کھانا لایا گیا ہے۔ ان ملعونوں نے رکھ کے اہل بیت کے بیچ میں تشت کو رکھا۔ ذرا سوچو نہ جانے کب سے جڑا ہوئی بچی، اپنے بابا سے بچھڑی ہوئی بچی، ارے جیسے ہی غلاف ہٹا حسین کا کٹا ہوا سر، بچی نے باپ کو دیکھا، سر پر گر پڑی، رخسار پر رخسار رکھا، بیان کرنا شروع کیے۔ اب سنیں گے کیا کہا؟ سکینہ نے کہا بابا یہ تیرے دندان مبارک کو کس نے توڑا؟ بابا یہ تیرے رخساروں کو کس نے زخمی کیا؟ بابا ارے بابا یہ تیری شہرک کو کس نے کاٹا؟ بابا مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا باپ کے مصائب پڑھ کر بچی نے اپنا مرثیہ شروع کیا۔ بابا آپ تو چلے گئے بابا آپ کے جانے کے بعد شمر نے بہت مارا بابا۔ ارے بابا وہ گوشوارے جو آپ نے پہنائے تھے بابا شمر نے کھینچ لیے بابا۔ بابا میرا کرتا جل گیا بابا۔ بچی رخسار پر رخسار رکھ کر بیان کرتے کرتے خاموش سید سجاد نے شانہ ہلایا، انا للہ۔ ارے یتیمہ باپ سے جا ملی یتیمہ، کوہرام برپا ہو گیا، برباد ہو گئے اہل بیت۔ زینب کبریٰ رو رہی ہے حسین کی امانت کو کیا کروں؟ اللہ ایک جملہ اور سن لیجئے، غسل کا مرحلہ آیا، سانس لیجئے، غسل کا مرحلہ آیا۔ زینب کبریٰ اور غسالہ نے غسل دینا شروع کیا۔ غسالہ چاہتی ہے بچی کے کرتے کو بدن سے جدا کرے، کرتا بدن سے جدا نہیں ہو رہا۔ غسالہ پوچھتی ہے ارے بی بی کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ ارے بی بی نے کہا نہیں، اتنے درے لگائے شمر نے، ارے اس کی کمر کو زخمی کیا۔ اللہ اکبر، جنازہ تیار ہوا۔ ایک منزل اور سنو، رو چیخ کے رو، اس بچی پہ رو جسے رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، بچی کا جنازہ تیار ہے، قبر کے کنارے لیے کھڑے ہیں۔ کیا کریں سید سجاد؟ بہن کو قبر میں اتارنا ہے، باپ کو دفن کرنے معجزے سے گئے تھے، ہاتھ کھلے ہوئے تھے، پیر کھلے ہوئے تھے، جب بہن کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ میری سکینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔